بسم اللہ الرحمن الرحیم صف مکان الصورہ صف وصف یا صف سے ہے بمعنی بیان کرنا، صف بیان کرو، مکان الصورت تصویر کی جگہ، تصویر کی جگہ کو بیان کر لو کہ تصویر کہاں پر واقع ہے، کون سی تصویر کہاں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو اوپر سے نیچے عمود بنائے گئے ہیں، ستون، ٹھیک ہے، العمود الاول پہلا ستون، العمود الثانی دوسرا ستون، العمود الثالث تیسرا ستون، ٹھیک ہے، یہ اوپر سے نیچے بنائے گئے۔ پھر دائیں جانب سے الصف الاول پہلا صف یعنی پہلی لائن، الصف الثانی دوسری لائن، الصف الثالث تیسری لائن، الصف الرابع چوتھی لائن۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں ایک مثال آپ کو دی ہے، مثال صورت الساعۃ گھڑی کی جو تصویر ہے، تقع فی العمود الثانی وہ دوسرے ستون میں واقع ہے، مع الصف الثانی دوسری لائن میں دوسرے ستون میں واقع ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ گھڑی ہے اور یہ گھڑی کی جو تصویر ہے اوپر العمود الثانی ہے اوپر سے نیچے، اور دائیں سے بائیں الصف الثانی میں واقع ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے دوسری جو چیزیں ہیں، جیسے فرض کرے کتاب ہے اوپر، تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں الکتاب سورۃ الکتاب تقع فی العمود الثانی مع الصف الاول، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے اس کے بعد پارک ہے تو سورۃ الحدیقۃ تقع فی العمود الثانی مع الصف الثالث، سورۃ المعلم لیس معلم الطبیب ڈاکٹر کی جو تصویر ہے وہ دوسری لائن میں دوسرے ستون کے چوتھے لائن میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یقسم المعلم الفصل الی قسمین، استاد جو ہے وہ کلاس کو دو قسموں میں تقسیم کرے گا، ویصف لهم احدى الصور اور ان کے سامنے ایک تصویر کو بیان کرے گا، الفائز من یعرف مکانها کامیاب شخص وہ ہوگا جو اس کی جگہ کو پہچان لے کہ کشتی کہاں واقع ہے، یہ بوٹ ہے الاحذیہ یہ کہاں واقع ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر سیاہی ہے یا کیا ہے، الحبر ہے تو وہ کہاں واقع ہے، الباب کہاں واقع ہے، اس طرح سے۔ وَيُمْكِنُ الْعَكْسُ بِأَنْ يَخْتَارَ الْمُعَلِّمُ مَكَانَ الصُّورَةِ وَيَصِفُهَا الطُّلَّابُ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے برعکس کہ استاد تصویر کی جگہ کو پسند کر لیں اور پھر طلبہ اس کو بیان کر لیں۔ بہرحال یہ بچوں کے لیے ایک تدریب ہے، آپ کے لیے شاید اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تکلم عما رأیت، آپ نے جو دیکھا اس سے بات کرو، ٹھیک ہے۔ پہلی تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لو، دوسری کو دیکھ لو، تیسری کو دیکھ لو، چوتھے کو دیکھ لو، اسی طرح سے تمام تصویروں کو دیکھ لو۔ معلم کی ذمہ کیا ہے، یطلب المعلم من الطلاب، معلم استاد، یہ ہدایات ہے استاد کے لیے کہ معلم جو ہے وہ طلبہ سے مطالبہ کرے گا النظر الی جمیع الصور، تمام تصویروں کو دیکھنے کا، لمدت نصف دقیقۃ آدھے منٹ کے لیے، ثم یطلب منہم اغلاق کتبہم، پھر ان سے مطالبہ کرے گا اپنی کتابوں کو بند کرنے کا۔ یطلب من احد الطلاب، پھر استاد مطالبہ کرے گا ایک طالب علم سے الکلام عن احد الصور، ان تصویروں میں سے کسی ایک تصویر سے متعلق بات کرنے کا، ومکانہا، اور ایک تصویر کے متعلق اس کی جگہ کے متعلق، التی یتذکرھا بعدۃ جمل، کہ اس کو طالب علم یاد کرے گا مختلف قسم کی جملوں سے، ثم طالب الذی یلیہ، پھر اس کے بعد دوسرا طالب جو اس کے بعد والا ہے، الفائز من یقول اکثر عدد من الجمل، کامیاب شخص، کامیاب طالب علم کون سا ہے، کامیاب طالب علم وہ ہے کہ جو ایک بڑی تعداد جملوں کا بولے۔ اچھا، اس کے بعد ہے صل بین الکلمۃ والحرف الذی تنتہی بھی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر لوں، یہ پہلی جو کتاب ہے یہ شاید اس میں کھیل زیادہ ہے، اس کے بعد والی جو کتب ہے تقریباً 11 کتابیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، 11 یا پھر 10 کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں خالصتاً عربی ہے، اس میں یہ کھیل مل زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہترین وقت آنے والا ہے۔ صل بین الکلمۃ والحرف الذی تنتہی بہ، کلمے اور اس حرف کے درمیان حرف کو آپس میں جوڑ دو کہ جس پر یہ کلمہ ختم ہوتا ہے، جیسے ملکن، ٹھیک ہے، ملکن منا بادشاہت، یا پھر ملک، ملک منا بادشاہ، ٹھیک ہے، اور فرشتے کو بھی کہتے ہیں۔
اب یہ جو ملک ہے یا ملک ہے تو یہ آخر میں ختم ہوتا ہے کاف پر، تو کاف کو کاف سے ملا لو نیچے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے کنزون ہے، تو کنزون کہتے ہیں خزانے کو، تو اس کو زا پہ ختم ہوتا ہے، اس کو زا سے ملا لے۔ سایون ہے کوشش کو کہتے ہیں، تو یا پہ ختم ہوتا ہے، یا سے ملا لے۔ علیون یہ بھی یا پہ ختم ہوتا ہے، یا سے ملا لے۔ وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اب یہ چہرہ ہا پہ ختم ہوتا ہے تو اس کو وہاں ملا لے۔ اور اس کے بعد ہے وزن، ٹھیک ہے، وزن اس کو زا پہ ختم ہوتا ہے، زا سے ملا لے۔ سمکن، وز جو ہے یہ کہتے ہیں اس کو مرغابی کو کہتے ہیں، وزن کا معنی ہے مرغابی، ٹھیک ہے۔ سمکن یہ مچھلی کو کہتے ہیں، بطن بطخ کو کہتے ہیں، حظن حظ کہتے ہیں نصیب کو، قسمت کو، لفظ آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد عزن، عز کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے۔ اور قطو کا معنی ہے کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور فقط صرف، ٹھیک ہے، باقی وجہ بتا دیا۔ تو یہ جن جن الفاظ پہ ختم ہوتا ہے ان کو آپ لکھ لیں۔ تکلم عما رأیت، جو آپ نے دیکھا اس کے متعلق بات کرو، ان تصویروں کو آپ خود دیکھ لو، یہ نمبر وار آپ کے سامنے تصویریں ہیں۔ یہاں بھی معلم کیا کرے گا، یطلب المعلم من الطلاب النظر الى جميع الصور، معلم مطالبہ کرے گا طلبہ سے تمام تصویروں کو دیکھنے کا، لمدت دقیقتین 2 منٹ کے لیے دیکھنے کا، پہلے آدھے منٹ کے لیے تھا، اب 2 منٹ۔ ثم يطلب منهم اغلاق کتبهم، پھر استاد مطالبہ کرے گا ان سے اپنی کتابوں کو بند کرنے کا۔ یذکر المعلم رقما لاحدى الصور، پھر استاد ایک تصویر کا نمبر بتائے گا۔ والطالب الذي يتذكر الصورة يتكلم عنها بعدة جمل، اور وہ طالب علم کہ جس کو وہ اس تصویر کا نمبر یاد ہو اور اس تصویر بھی اس کے ذہن میں ہو، کہ فرض کرے 7ویں نمبر پر جیسے یہاں ہمارے سامنے انگور ہے، تو وہ انگور سے متعلق مختلف قسم کے جملوں کے ذریعے سے بات کرے گا۔ وَيُعْطِي كُلَّ طَالِبٍ نُقْطَةً عَنْ كُلِّ جُمْلَةٍ صَحِيحَةٍ، ہر طالب علم کو ایک نمبر بھی دے گا اس کے صحیح جملے کی وجہ سے۔ الفائز من یقول اکثر عدد الجمل، کامیاب طالب علم وہ ہوگا کہ جو بہت سارے جملے لے کر آئے۔ اوجد الخطأ اللغوی، الخطأ اللغوی وصححه، لغوی خطا آپ اس میں سے تلاش کرو اور پھر اس کو تصحیح بھی کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے قسمت البرتقالۃ الی ثلاثۃ قسم، تو ثلاثۃ قسم غلط ہے، بلکہ ہم کہیں گے الی ثلاثۃ اقسام، کہ میں نے برتقالہ کو یعنی کینوں کو، مالٹے کو تقسیم کیا 3 اقسام کی طرف، 3 قسم کی طرف نہیں، 3 اقسام کی طرف، عربی میں ثلاثۃ اقسام کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہوتا ہے یہ معدود کے مخالف آتا ہے، اور معدود جو ہے 3 سے لے کر 10 تک کے لیے وہ جمع آئے گا اور مجرور ہوگا اور نکرہ ہوگا، مضاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو الی ثلاثۃ اقسام، اخی اسمہا سالم، میرا بھائی اس کا نام سالم ہے، تو اسمہا نہیں کہیں گے بلکہ اسمہو کہیں گے، اس لیے کہ اخ مذکر ہے، کہ میرا بھائی اس کا نام سالم ہے۔ ھذا رجال کثیرون، تو یہاں غلطی ہے اور وہ غلطی ہے ھذا کا، تو کہیں گے ھؤلاء رجال کثیرون، یہ بہت سارے مرد ہیں۔ شاہدت القمر الی السماء، شاہدت القمر الی السماء، تو یہ بھی غلط ہے، آپ کہیں گے شاہدت القمر فی السماء، میں نے چاند کو آسمان میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ فی السماء کہیں گے، الی السماء نہیں کہیں گے۔ صلی اختی فاطمہ تو صلاۃ العصر، میری بہن فاطمہ نے عصر کی نماز پڑھی، تو صلی نہیں کہیں گے بلکہ صلت اختی فاطمہ، تو میری بہن فاطمہ نے نماز پڑھی صلاۃ العصر، عصر کی۔ ھذا المفتاح یفتح ای صندوق، یہ جو کنچی ہے یہ کون سے صندوق کو کھولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جبال، جبال، ٹھیک ہے۔ تو یہ صندوق کے نمبر ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ٹھیک ہے، نمبر 4، اور پھر اس کے بعد ہے نمبر 5۔ تو مجھے نہیں پتا کون سے صندوق کو کھولے گی، آپ خود دیکھ لیں اس کو اندازے سے۔
ठीक है, कहाँ कौन से اس کو کھول سکتا ہے. اچھا، سل بین الکلمت والحرف الذی بوسطها، جو کلمے کو اور اس حرف کو آپس میں ملا لو کہ جو کلمے کے درمیان میں ہے. جیسے قالا کے درمیان میں الف ہے تو الف سے قالا کو ملا لو. قالا اس نے کہا، تابا اس نے توبہ کیا، ہدف کہتے ہیں ٹارگٹ کو، گول کو. اور اسی طرح سے قرأ اس نے پڑھا، عدنان ایک شخص کا نام ہے، مذکرہ کہتے ہیں ڈائری کو، ہذہ یہ اشارہ ہے، اور عرس کہتے ہیں عرسہ یا عرس کہتے ہیں شادی کو. ٹھیک ہے، سومن سوم روزے کو کہتے ہیں، غزتن غزہ ایک جگہ کا نام ہے شام میں، عفواً فلسطین میں، شام میں نہیں فلسطین میں. قولن بات، اور موزن کھیلا، میزان میزان ہمارا بینک. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ترازو، اور رأسن سر. ٹھیک ہے، تو یہاں میزان میں کون سا حرف درمیان میں آتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ زا ہے، اس کو زا سے ملا لو، اس طرح سے سب ملا لو. هذا المفتاح یفتح ای صندوقین، یہ جو چابی ہے یہ کون سا صندوق کھولے گا؟ تو اس چابی کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے بحرن، سمندر. ٹھیک ہے، تو بحرن، یہ نیچے صندوق دیے ہوئے 4-5 نمبر دیے ہیں. اکتب 8 اشیاء تجدها فی الصورہ. اکتب 8 اشیاء، 8 اشیاء. اکتب 8 اشیاء. ٹھیک ہے، 8 اشیاء نہیں، اکتب 8 اشیاء، 8 چیزیں لکھ لو، تجدها فی الصورہ کی جو آپ کو تصویر میں جن کو پاتے ہو. آپ کو تصویر میں جو 8 چیزیں نظر آتی ہے، اس تصویر میں آپ 8 چیزوں کو لکھ لو. ٹھیک ہے، یہاں نمبر نیچے دیے ہوئے، جیسے الشاشہ اسکرین آپ کے سامنے، الحاسوب کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے، اسی طرح الساعہ گھڑی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الطبیب آپ کے سامنے ہے، المریض آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ الدواء آپ کے سامنے ہے، السریر آپ کے سامنے ہے. مختلف قسم کی چیزیں ہیں، آپ ان میں سے تلاش کرو. اور اس تصویر میں بھی آپ اسی طرح سے کچھ لکھ لو. عفواً کچھ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جیسے مرد ہے، عورت ہے، اور گاڑی ہے، اور گھر ہے. ٹھیک ہے، بس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں سے لکھ لو ان کو، 8 چیزوں کو. اقرأ واکتب، اس کو پڑھو اور پھر لکھو. السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم کتنا خوبصورت لکھا گیا ہے. تو آپ سے مطالبہ ہے مل مکتوب، لکھا ہوا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ارسم النسا، اسی نس کو آپ دوبارہ لکھ لو، السلام علیکم نیچے لکھ لو.